تیسری بات یہ کہ شب برات میں کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت ہے، تو کوئی خاص عبادت شب برات میں حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بھی عبادت کرنی ہو ہم اپنے طور پر کریں، نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، یا اسی طریقے سے کوئی اور عبادت کرے۔ بلکہ میں تو آج ماحول دیکھ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ سو جاؤ، کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ایسی قیمتی راتوں کو بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں تک بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ سو جاوے، بلکہ میں کہتا ہوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور فجر کی پڑھ لے تو دوسری آدھی رات عبادت، یعنی پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی ہمت کے ساتھ رات کو جاگ کر عبادتیں کر سکتا ہے وہ عبادتیں کرے، ورنہ سو جاؤ، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے۔ تو کوئی خاص طریقہ عبادت کا اس رات میں ثابت نہیں ہے، اپنے طور پر ہم جو عبادت کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس رات کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب، یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کا جو قبیلہ ہے ان کے پاس جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کی جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ایک اور بات کہ اس رات میں قبرستان جانا، تو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک رات کو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں تلاش کرنے نکلی، آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے، اور پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ بنو قلب جو قبیلہ ہے ان کی جو بکریاں ہیں ان کے بال ہے، ان کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان میں جانا، وہ بھی تنہا، آپ کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس طرح آپ گئے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ چلا جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سنت سمجھ کر آدمی جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو لازم سمجھ لینا کہ جانا ہی پڑے گا، ہر سال جانا پڑے گا، اور کوئی نہ جاوے اس کو تانے دینا کہ تو آج قبرستان نہیں گیا، تیرے امی کے قبر پر نہیں گیا، تیرے ابا کی قبر پر نہیں گیا، یہ گویا شریعت میں زیادتی ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو جو چیز جتنی حدیث سے ثابت ہو اتنا ہی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جاتی ہیں اور جم گٹھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے۔ ہم تو اس جگہ کو بھی دنیا بنا دیتے ہیں، اپنے آخرت کو یاد کرے۔ اسی لیے حدیثوں سے اور علماء کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موقع موقع سے قبرستان جانا چاہیے۔ اس پر تو ہم عمل کرتے نہیں کہ بس سال میں ایسے موقع پر ایک مرتبہ چلے گئے، پھر پورے سال کسی کی قبر پر نہیں جاتے۔ حالانکہ موقع موقع سے، بلکہ ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے۔ تو موقع موقع سے قبرستان جانے کی ترغیب حدیثوں میں، اس پر عمل کریں تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہے۔